دیکھیں تو صحیح، آپ کی دکان میں قرآن پڑا ہوا ہے، قرآن کریم موجود ہے، تشریف فرمائے آپ کی دکان کے اندر، خادم روزانہ قرآن کریم وہاں سے اٹھاتے ہیں، اور خادم روزانہ قرآن کریم اس جگہ سے اٹھا کر قرآن کریم کو بھی صاف کر لیتے ہیں، اس جگہ کو بھی صاف کر لیتے ہیں، مگر اے دکاندار، اے مالک، کبھی تجھے توفیق ہوئی کہ تو قرآن کریم وہاں سے لے اور شرعی تقاضے پورے کرتے ہوئے قرآن کریم کو دکان میں پڑھا لو؟ تو یہ نہیں ہے ہمارے یہاں، قرآن کریم پڑھنے کا رجحان نہیں ہے، بلکہ معذرت کے ساتھ مدرسۃ المدینہ بالغان میں جن عاشقان رسول نے قرآن کریم پڑھا، سیکھا، وہ بھی آپ جائزہ لے لیں، بس یہ 15-20 منٹ آدھا گھنٹہ پڑھے، اس کے بعد قاعدہ بند کیا، مدنی قاعدہ، اور چلے گئے یہی مسجد میں یا جہاں بھی مدرسۃ المدینہ بالغان ہے وہاں ہم نے رکھ دیا قاعدہ، اگلے روز آئے پھر قاعدہ کھولا، کچھ قرآن پڑھ لیا۔ اللہ کی توفیق، یہ بھی اللہ تعالیٰ کی توفیق ہے جو چلو یہ نصیب تو ہوا، لیکن کیا قرآن کریم اس حد تک ہی پڑھیں گے آپ؟ 7-7 گھنٹے 8-8 گھنٹے اسکول پڑھیں آپ، 7-7 8-8 گھنٹے آپ کالج پڑھیں، 7-7 8-8 گھنٹے یونیورسٹی میں آپ تعلیم حاصل کریں، اور پھر اس کے بعد گھر آ کر اس کا ہوم ورک کریں، اس کی کاپیاں لیں، اتنا بڑا موٹا بیگ اٹھائیں، اتنی کتابیں پڑھیں، اتنی اسٹڈی کریں، پھر اس کے نوٹس تیار کریں، کاپی کے اندر لکھیں، 1000 قسم کے آپ اس کے اندر کام کریں، امتحان کی الگ سے تیاریاں کریں، اسٹڈی سینٹر میں جا کر آپ الگ پڑھیں، اتنا کریں، پھر فون کر کے بہت ساری معلومات حاصل کریں، سرچنگ کر آپ بہت ساری معلومات حاصل کریں۔ آپ کی دنیاوی تعلیم کو یا آپ کے کاروبار کو لے لیجئے، 10-10 12-12 گھنٹے کاروبار کریں، آج کون سی مارکیٹ کے اندر تیزی ہے، آج کون سے پلاٹ میں تیزی ہے، سونے کے بارے میں، چاندی کے بارے میں، کپڑے کے بارے میں، جاب کے بارے میں معلومات کریں کہ یار بتاؤ ذرا اچھی نوکری کہاں مل رہی ہے، آج کل کہاں نئی ویکنسی نکل رہی ہیں، جاب اپرچونٹی کون سی ہیں، یا سیلریز کیا ہوتی ہیں، یہ سہولتیں کیا کیا دیتے ہیں، یہ اور دیگر چیزیں کیا دیتے ہیں، کنوینس دیتے نہیں دیتے، یہ دیتے وہ نہیں دیتے، میڈیکل دیتے نہیں دیتے۔ دنیا میں جینے کے حوالے سے، کاروبار کے حوالے سے، دنیاوی تعلیم کے حوالے سے، دنیاوی ساز و سامان، دنیاوی مال و دولت کے حوالے سے ہم نے اپنی زندگی کے 10-10 12-12 15-15 گھنٹے اس کام کے لیے وقف کر دیے، اور بعض تو ایسے فضول قسم کے لوگ ہیں کہ وہ تو یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں، دوستوں میں بیٹھ کر 10-10 12-12 گھنٹے فضول، اٹھے تو دوستوں میں، رات کو دوستوں میں، دین کو دوستوں کے اندر، اور مطلب گھوم پھر رہے ہیں، ادھر ادھر کے گل چھڑے اڑا رہے ہیں، زندگی کا مقصد بھول کر بیٹھ گئے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا، ہمیں نماز پڑھنی ہے، نماز میں قرات فرض ہے، کتنی قرات نماز کے لیے سیکھنی ضروری ہے، کس طرح قرات کریں گے تو نماز درست ہو جائے گی، کون سی قرات، کس طرح کی قرات ہوگی، تلاوت ہوگی جس سے نماز ہماری فاسد ہو جائے گی، نماز ہی غلط ہو جائے گی۔ تو ایک یہ سوچیں کب آئیں گی؟ اس کو تو نماز پڑھنے کی سوچ نہیں ہے کہ نماز درست پڑھنے کی سوچ کب آئے گی؟ تو نماز کا وقت ہوتا ہے تو اس کے اوپر تو نماز معاذ اللہ ایسی بھاری ہو جاتی جیسے کسی نے پہاڑ رکھ دیا اس کے سر پر۔ ارے خدا کے بندے، تیرے سر پر گناہوں کا اتنا بوجھ آ گیا ہے کہ اب تجھے نماز بھی بوجھ لگ رہی ہے۔ نماز پڑھتا، اللہ کو تو سجدہ کرتا کہ تیرے گناہوں کا بوجھ گرتا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت اور اس کی رضا نصیب ہوتی، اور درست نماز پڑھتے، درست نماز سیکھتے، درست قرآن سیکھتے، درست قرآن سکھاتے، اور اپنی زندگی کے بنیادی مقصد کو پاتے۔ آقا دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نہ صرف خود قرآن کی تلاوت فرماتے بلکہ اپنے صحابہ سے قرآن سنا کرتے تھے، بلکہ دور ہوتا تھا جبریل امین علیہ السلام کے ساتھ میرے آقا دور فرمایا کرتے تھے قرآن کریم کا۔ صدیق اکبر قرآن کریم کی تلاوت کرتے، فاروق اعظم قرآن کریم کی تلاوت کرتے، بلکہ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہما اس قدر ان کی تو تلاوت کے عالم تھا، جب ان کو شہید کیا گیا تب بھی میرے آقا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ قرآن کریم کی تلاوت کر رہے تھے۔ میرے مولا علی، مولا مشکل کشا، شیر خدا کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم قرآن کریم کی تلاوت کرتے، بلکہ قرآن کریم کے معاملے میں تو آپ کی کرامت مشہور ہے کہ آپ گھوڑے کی ایک رکاب سے جب دوسری رکاب کی طرف آپ پاؤں بڑھاتے تو اس دوران پورا قرآن پڑھ لیا کرتے تھے۔ آپ کی تو کرامت مشہور ہے۔ اس طرح صحابہ کرام علیہم رضوان کو قرآن سے بے حد محبت تھی۔
امام مالک کو قرآن کی تلاوت سے محبت تھی، امام اعظم کو قرآن تلاوت سے محبت تھی، امام شافعی، امام مالک، غوث پاک رحمہم اللہ تعالی اور دیگر جتنے بزرگان دین کے ہم نام لیتے رہے، قرآن کی تلاوت کرتے تھے۔ جو اللہ کے نیک بندے گزرے ہیں آپ کو وہ قرآن کی تلاوت کرتے ہوئے ملیں گے، درست قرآن کی تلاوت کرتے ہوئے ملیں گے۔ نہ صرف قرآن کی تلاوت کرتے تھے بلکہ قرآن کو سمجھتے تھے، اس کو سمجھ کر پڑھا کرتے تھے، اس کے مطالب اور اس کے معنی میں غور کرتے